تو سحر ہوا ہے ان پر. قرآن انما القرآن لما قرئ لہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. بے شک قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھو اللہ اس میں برکت رکھی ہوئی ہے. خاندانوں میں عداوت ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، دل دکھتا ہے نا، کوئی توڑے اور تم جوڑو، یہ حکم ہے نا. تو تجربے سے ایک آیت میں نے اللہ کے فضل سے اس کو پڑھا، بڑی زبردست. سورہ مریم کی آخری 2 آیات. ہر نماز کے بعد آدمی 3 بار 5 بار 7 بار جتنا اس کے پاس وقت ہے وہ پڑھے تو اللہ کے فضل سے جس میں عداوت ہوگی اللہ اس کو انشاءاللہ. جتنے آپ نے اذکار بتائے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوئی اہمیت ہے یا کیوں نہیں ہے بیٹا؟ اکثر کیوں نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں نا، مجھے یہ تو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. یقین بھی ہونا اسے، یقین تو شرط ہے. دیکھیں نا، ایک بدبخت بیچارہ مریض آتا کہتا جی میری فلاں نے بولا کہ ہوں تو بیاہ کرا کے دکھا اپنا، جی میں ہون دی تو میں فلانے دی تھی نہ ہوا. ٹھیک ہے جی، اس کی جو بالکل بے بس ہے بدبخت، اس کی بات پر وہ یقین کر کے میرے پاس بھاگا آ گیا جی میری بھابھی نے کہا جاتا ہوں پتر تو بیاہ کرا کے دکھا جی میں تیرا ہوں. تو اس کو اللہ کی کلام پر یقین نہیں، اس رب پر جس نے تقدیر لکھی اس پر یقین نہیں، کہ جو کر کے رہتا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے. یقین شرط ہے. اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. آپ اللہ پر کمزور ایمان رکھیں گے آپ کے ساتھ کمزوری پیش آئے گی. آپ اللہ پر یقین سے کہ میں نے لینا اللہ میں نے لینا تجھ سے، میرا کوئی نہیں. بما استعاذ بہ موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیوں جی میرا حق ہے نا، جتنا ابراہیم اور موسیٰ کا تجھ پر حق ہے اتنا میرا بھی تجھ پر حق ہے. گو کہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں لیکن میرا رب تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میری بگڑی بنانے والا تو ہے. بس میرے بیٹے کو شفا دے. مجھے نہیں پتا یہ کر، میں تو بعض ٹائم اس طرح کرتا ہوتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. خاندانوں میں عداوت ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، دل دکھتا ہے نا، کوئی توڑے اور تم جوڑو، یہ حکم ہے نا. تو تجربے سے ایک آیت میں نے اللہ کے فضل سے اس کو پڑھا، بڑی زبردست. سورہ مریم کی آخری 2 آیات. ہر نماز کے بعد آدمی 3 بار 5 بار 7 بار جتنا اس کے پاس وقت ہے وہ پڑھے تو اللہ کے فضل سے جس میں عداوت ہوگی اللہ اس کو انشاءاللہ. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ یقین بھی ہونا اسے، یقین تو شرط ہے. دیکھیں نا، ایک بدبخت
बेचारा मरीज आता कहता जी मेरी फलां ने बोला कि हुण तू ब्याह करा के दिखा अपना, जे मैं हुण दी तो मैं फलाने दी धी ना हुआ। ठीक है जी, उसकी जो बिल्कुल बेबस है बदबख्त, उसकी बात पर वो यकीन करके मेरे पास भागा आ गया जी। मेरी भाभी ने क्या दिया, हुण पुत्र तू ब्याह करा के दिखा जे मैं तेरा हूं। तो उसको अल्लाह की कलाम पर यकीन नहीं, उस रब पर जिसने तकदीर लिखी उस पर यकीन नहीं, कि जो करके रहता है उस पर यकीन होना चाहिए। यकीन शर्त है, ए बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूं। आप अल्लाह पर कमजोर ईमान रखेंगे, आपके साथ कमजोरी पेश आएगी। और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब हैं, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता।